نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا إبراهيم خليلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، میرے معزز محترم مکرم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چوتھے امتحان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجرا چیز کو حقیقت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اور اپنے بیٹے کو لے کر میرے گھر میں آ کر میرے گھر کو تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح پہلے امتحان میں کیا، دوسرے امتحان پر بھی اللہ کا حکم مانا، تیسرے امتحان میں بھی اللہ کا حکم مانا، اسی طرح چوتھے امتحان پر بھی اللہ کا حکم مانتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کی۔ بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ باپ اللہ کے گھر کو کھڑا کر رہا ہے اور بیٹا گارا بنا کر اینٹیں اٹھا کر باپ کو دے رہا ہے۔ جب گھر تعمیر ہو گیا، جب مکمل تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائی، اے اللہ، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف ایک دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، کہا، اے ابراہیم، آج تو مجھ سے جو کچھ مانگے گا میں تجھ کو عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سونا مانگا، نہ چاندی مانگی، نہ پلاٹ مانگی، نہ زمین مانگی، نہ جائیداد مانگی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا۔ انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری نسل سے پیدا فرمانا۔ حضرت ابراہیم کی اللہ تعالی نے وہ دعا قبول فرمائی اور حق سچ کر کے دکھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ پہلے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 18,000 انبیاء اور پیغمبروں کو پیدا فرمایا، 18,000 پیغمبروں کو پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی تقریباً 44 پشتوں میں حضرت اسماعیل دادا بنتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت ابراہیم نے کس کی خوشنودی کے لیے بیوی کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بچے کو ذبح کرنے کے لیے گئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کے معاملے میں نہ بیوی کی سنی، نہ بیٹے کی سنی، نہ گھر والوں کی سنی، کسی کی نہیں سنی۔ جو اللہ نے حکم دیا اسی پر جا کر ڈٹے رہے، اسی کو جا کے مانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔